हाँ, ये तवक्को तो थी और आज ही थी और इसका तज़किरा आपके पहले प्रोग्रामों में किया गया, मैंने भी किया उसमें। तो वो उसी के मुताबिक हुआ। ईरान के तो ये मामला बका का मामला आ गया था। ईरान को ये हमला करना ही करना था। अगर ईरान ये हमला न करता तो अपनी तमाम हमायत जो उनके जो बाकी एसेट्स अफगानिस्तान रह गए हैं वो भी खो बैठता और फिर उनकी अपनी इज्जत व वक़ार व तकरीम का भी मसला था। उनका इतना नुकसान हुआ था। उनका ये कानूनी हक भी था कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आर्टिकल 51 के तहत उनका हक था कि वो उसका जवाब देते। और क्योंकि ईरान ने खिलाफ वर्जी की इंटरनेशनल कानून की सुबह को आज हमला करके इजराइल ने ईरान पर वो आर्टिकल 2 की खिलाफ वर्जी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की, तो उस लिहाज से मालूम होता है कि टिक टॉक टैग चलता रहेगा। और अमेरिका तो खैर पहले भी सपोर्ट करता रहा है और हमेशा से करता रहा है। इजराइल, अगर अमेरिका के बगैर तो इजराइल इस पूरे खित्ते में टिक ही नहीं सकता है। इजराइल को तो अगर ओआईसी के कंट्री अगर जाके सिर्फ एक एक गिलास पानी का फेंकना शुरू कर दें तो तकरीबन 1.8 बिलियन तादाद है ओआईसी कंट्री में बसने वाले लोगों की, तो इजराइल तो एक एक गिलास पानी से ही डूब जाएगा। तो इजराइल में लेकिन अभी वो कोहेजन, वो कोऑपरेशन नजर नहीं आती और न ही आने वाले चंद दिनों में ओआईसी कंट्रीज में नजर आएगी। ईरान की अपनी इतनी सलाहियत, अपनी इतनी कुव्वत इस ईरान की है कि ईरान अपने बदला ले सकता है और अपनी इज्जत व वक़ार व तकरीम की हिफाजत कर सकता है। क्योंकि ईरान और अगर इजराइल की कोशिश का भी मवाजना किया जाए, आबादी का भी मवाजना किया जाए, तो इजराइल से 9 गुना ज्यादा आबादी ईरान की है। ईरान में जो इस वक्त मुसल्लह अफराद में शामिल होने के लिए फिट लोग मौजूद हैं वो 41 मिलियन के करीब 4 करोड़ से ज्यादा, और जबकि इजराइल में सिर्फ 3 मिलियन से भी कम लोग हैं। इसी तरीके से मिलिट्री की तादाद, उनकी एक्टिव पर्सनल जो हैं ईरान के, वो 6 लाख से ज्यादा हैं, जबकि इजराइल के सिर्फ 1,69,000 हैं। और इसी तरह जहाज आउटडेटेड हो गए हैं ईरान के, लेकिन तादाद में ज्यादा हैं। और इजराइल के पास F-35 जो जदीद तरीन है उसमें से भी 2 गिरा लिए गए। ये एक बड़ी बात है। ईरान ने, जैसे कि रिपोर्ट आ रही है, पायलट भी गिरफ्तार कर लिया, जैसे कि रिपोर्ट आ रही है। अभी तो ईरान की नेवी क्योंकि इसलिए अभी हरकत में नहीं आई है कि अमेरिका अपने बहरी बेड़े लेके में बैठा हुआ है गल्फ में और मेडिटेरेनियन में, जिसकी वजह से ये ताकत का तवाजुन बहुत ज्यादा है। ईरान बहुत फूंक के कदम ले रहा है इस मामले में। लेकिन अगर अमेरिका बीच में कूद पड़ा, जिसकी कि बिल्कुल तवक्को है, डायरेक्ट तो इस वक्त नजर नहीं आता, इनडायरेक्टली जाहिर है। अमेरिका ने पहले भी जब 300 पिछले साल 19 अप्रैल को ईरान ने 300 ड्रोन और मिसाइल लॉन्च किए थे, उस वक्त भी अमेरिका के बहरी बेड़ों से आयरन डोम की मदद करते हुए, आयरन डोम के लिहाज से उन्होंने उसको नाकारा बनाया, जबकि फिर भी लॉन्च कर गए थे उनके मिसाइल इजराइल में दर्जनों के हिसाब से। और आज भी आप देख रहे हैं कि वही हो रहा है कि इजराइल का कोई हिसाब महफूज नहीं। तल अवीव इस वक्त धुएं के उसमें बादल छाए हुए हैं। तो उस लिहाज से अच्छा सर, ये कहिएगा कि हमने देखा कि जब गुज़श्ता पहले भी, इससे पहले भी जो हमले किए गए हैं इजराइल की जानिब से ईरान के ऊपर जो हमले किए गए थे, उसमें मरकज़ी लीडरशिप को जो है वो टारगेट किया जाता है इजराइल की जानिब से, ईरान की मरकज़ी लीडरशिप को। तो अभी इस वाले अटैक में भी हमने देखा कि उनकी मरकज़ी लीडरशिप को अटैक किया गया और फिर जानी नुकसान भी हमने देखा उनका। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर फुकदान है? यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज का फुकदान है या फिर उनमें मैनेजमेंट का कुछ इशू है? कहाँ पे आप फ्लॉ देखते हैं ईरान की जानिब से? देखिए, मोसाद को तो ये पता है, हमें पता है कि मोसाद उनकी बड़ी फाल किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसी है। उन्होंने पेनिट्रेशन ईरान में किया। इसी तरीके से आप देखें कि इस्माइल हानिया साहब को जब शहीद किया तो उस वक्त भी मोसाद की इंटेलिजेंस ने काम किया, और उसमें तो खैर इंडियन नेशनल भी अरेस्ट हुए। और क्योंकि इंडिया और ईरान की काफी हम आहंगी थी, जिसकी वजह से इंडिया की राह ईरान में, और उसका सबूत ये है
کہ کل گوشن جو ہے ایران کے ذریعے ہمارے پاس آیا تھا، تو وہ اس کا فائدہ ایران نے اٹھایا اور ایران نے اٹھایا تھا. ٹھیک ہے سر، ساتھ ہی موجود رہے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر، جوابی اٹیک کر دیا گیا ہے ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف، اور جو ہے 2 طیارے مار گرائے گئے ہیں، خاتون پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے. اچھا خاصا نقصان دیکھنے میں آ رہا ہے. کیا کہیں گے تمام تر صورتحال پر؟ حالات کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ قبل اس وقت ہوگا کہ چیزیں کنکلوڈ کرنے کے لیے. دیکھیں کہ جو ابھی تک امپیکٹ کریٹ ہونا ہے وہ ابھی اٹ ول ٹیک سم ٹائم، کیونکہ دیکھیں ابھی 100 کے قریب اگر انہوں نے بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، تو لاسٹ ٹائم جو ہے پچھلے سال اکتوبر میں جب سٹرائکس کی تھے ایران نے، تو اس وقت 300 کے قریب انہوں نے بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے. تو لائکلی چانسز سے اسرائیل جو ہے ایران جو ہے اٹ ول ٹیک سم ٹائم اس کے بعد میسیو اٹیکس کی طرف جائے گا، جس میں میزائلز کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، اس میں ڈرونز بھی شامل ہوں گے، اور اس سے ایک امپیکٹ کریٹ. جب تک امپیکٹ کریٹ نہیں ہوگا، جب ٹارگیٹس ہٹ نہیں ہوں گے اور جا کے، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ابھی دیکھیں جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو آفیشلی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ جس طریقے سے جو ان کے جہاز گرائے گئے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ خبریں برابر چل رہی ہیں، لیکن ابھی آفیشلی ابھی تک میرے خیال میں یا ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ جائے تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے. اور مطلب ابھی اسٹارٹ ہے، تو ایران کی بھی خواہش ہوگی کہ جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں کہ زیادہ ڈسٹرکشن، زیادہ اس کے امپیکٹ ریٹ ہو، تاکہ وہ اس پر کریڈٹ لے کے پھر اپنے لوگوں کو مطمئن کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کو مطمئن کرا سکتے ہیں. مسعود صاحب ساتھ ہی رہے گا. ماریہ سلطان صاحبہ نے جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر میم بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میم بالآخر ایران کی جانب سے جو ہے جوابی کارروائی کر دی گئی ہے، اور اچھا خاصا نقصان جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کو پہنچایا گیا ہے. 5 مقامات پر تباہی پھیلائی گئی ہے، اور 2 طیارے مار گرائے گئے. خاتون پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کیا دیکھتی ہیں کہاں حالات کس طرف کو جا رہے ہیں اب مزید؟ دیکھیں ابھی تو ایک دم کوشش ہوگی اسرائیل کی طرف سے کہ کسی طرح جنگ سیکورٹی کاؤنسل جو ہے وہ بھی انہوں نے اس کی ایمرجنسی میٹنگ کال کر لی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ روکیں. کیونکہ جو پلے بک ہے وہ تو ایک جیسی ہے، جیسی ان کو مار پڑتی ہے تو یہ فوراً جو ہے بین الاقوامی جو ہے اداروں کی طرف جاتے ہیں، یہ معاونت کی طرف جاتے ہیں کہ جنگ بندی ہو. لیکن اس بات کا فیصلہ کہ جنگ بندی کس سطح پہ ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ ایران کو کرنا چاہیے، کیونکہ ایران کے لیے جو لسٹ تیار کی گئی ہے ٹارگیٹس کی امریکہ اس کی اسرائیل کی طرف سے، وہ چھوٹی نہیں تھی. انہوں نے ایران کو ایک بہت بڑی جو ہے بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور یہ جو نقصان ہے ظاہر ہے اسرائیل کو ایران کی طرف سے پہنچانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ نہیں پہنچاتے ہیں تو طاقت کا توازن جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں شفٹ ہوگا. تو اس وقت میرے خیال سے ایران کنٹینیو کرے گا اٹیک، اور اسرائیل کوشش کرے گا دوسرے اٹیک کے لیے. اس میں سکسیس اس بات پہ منحصر ہے کہ کتنی حد تک یہ تنگ طول پکڑتی ہے. ایک دوسرا یہ کہ امریکہ اور جو باقی الائٹ پارٹنرز ہیں وہ جنگ کے حصہ دار نہیں بنتے، اور تیسرا یہ کہ اس کے بعد یو این سیکورٹی کاؤنسل کیا کہتی ہے دونوں ممالک کو، اس کے اوپر کیا ان کا رد عمل آئے گا. ایران کی ایٹمی تنصیب پہ انہوں نے حملہ کیا، لیکن یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل فعال نہیں ہوئی. جب اسرائیل پہ اور تل ابیب پہ حملہ ہوا تو یو این سیکورٹی کاؤنسل فعال ہو گئی ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک چیلنج تو ہے اداروں کی جو ہے بے ربطگی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھریٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا. صحیح. ماریہ صاحبہ یہ کہیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایران نے جوابی کارروائی کی تو امریکہ اپنا اور اسرائیل کا دفاع کرے گا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوابی کارروائی تو کر دی گئی ہے. اب آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا امریکہ کوئی کردار پلے کرے گا اس تمام تر صورتحال میں؟ دیکھیں امریکہ تو کرے گا، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہے جس میں اسرائیل پہ اٹیک امریکہ پہ اٹیک سمجھا جائے گا، اور امریکہ پہ اٹیک اسرائیل سے سمجھا جائے گا. امریکہ اپنا دفاع کرے گی، یعنی کہ اس وقت امریکہ جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جنگ کے اندر شمولیت اختیار نہ کرے، وہ صرف دفاع کے اوپر کرے گا اگر ان کی بیسس پہ ایک جگہ پہ اٹیک کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیان آیا، انہوں نے کہا کہ جی امریکن ٹیکنالوجی ویسٹرن ٹیکنالوجی دنیا میں بہت آگے ہے اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے، اور جو اسرائیل کی ٹریننگ ہے وہ بھی زبردست ہے. یعنی کہ جو انڈیا نے کیا وہ ان کی ٹریننگ کے مسائل تھے، لیکن ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اگر ان کی 2 جہاز گر گئے ہیں اور اگر یہ چینی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس ایران کے پاس، تو اس کا مطلب یہ کہ شاید وہ اتنی فعال نہیں ہے جتنا کہ وہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بیلسٹک میزائلز وہاں پہنچتے ہیں اور ان کی ایک مسلسل دھاڑ چلتی ہے تو چیلنج اس سے زیادہ بڑا ہے.
اور یہ چیلنج جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک مطلب بلنڈر بھی بن سکتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جنگ شروع کریں، مسئلہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ ٹارگٹ انگیج کریں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ جنگ کو روک سکتے ہیں، اور اگر روکتے ہیں تو کس کیپیسٹی پہ کس جگہ پہ روکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مسعود خان صاحب بتائیے گا، اب ایران کی جانب سے حملہ تو کر دیا گیا ہے اسرائیل پر،